سارے دیگر باواز بلند صلوات. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن وقلنا قولا معروفا ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وآتينا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حاضرین مجلس اور بانی مجلس کے مرحومین کی مغفرت کے لیے صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ احزاب کی 32ویں اور 33ویں دو آیتیں. اللہ اہل بیت نبی سے بات کا آغاز کر رہا ہے اور اہل بیت نبوت تک بات کو مکمل کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے اس مسلسل دونوں آیتوں میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. ذہن میں رہے کہ سوچا یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا کی عظیم لازوال ہستی کی خدمت میں کچھ دیر رہا جائے. اب بات کہاں تک پہنچتی ہے اور کہاں وقت کی نزاکت اور محدودیت بھی پیش نظر ہے. یا نساء النبی، مولانا یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں. پہلے تو ترجمے کے مرحلے پر ہی مجھ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ نے ترجمے میں یا نساء النبی کا ترجمہ کیا، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی زوجاؤں، جبکہ نساء تو عورت کو کہا جاتا ہے، عورتوں کو کہا جاتا ہے. تو آپ ترجمہ کریں کہ اے نبی کی عورتوں، مگر آپ ترجمہ کر رہے ہیں یا نساء النبی. اچھا میں ہی نہیں کر رہا ترجمہ، آپ کسی کا ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، چاہے وہ میرے سنی محترم عزیز
بزرگ شخصیات ہوں یا شیعہ مترجمین ہوں، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ اے نبی کی زوجاؤں، جبکہ نساء، سورہ نساء خواتین کو اور عورتوں کو کہا جاتا ہے، مگر سب نے یہی ترجمہ کیا ہے اے نبی کی زوجاؤں۔ ترجمہ اس لیے یہی کیا ہے کہ آیت کا بعد کا حصہ، بعد والا حصہ قرینہ ہے کہ یہاں نبی کی زوجاؤں سے بات ہو رہی ہے، تو اتنا طے ہو گیا کہ قرینے کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے۔ جب قرینے کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے تو پھر سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت میں بھی ترجمہ قرینے کے مطابق ہی ہوگا، جہاں ارشاد ہو رہا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ، کیونکہ وہاں بھی قرینہ موجود ہے۔ بیٹے کے ساتھ اگر عورت کا ذکر ہوگا تو بیٹی ترجمہ ہوگا، عورت ترجمہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی یہاں بھی قرینہ موجود ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ جو نبی سے منسوب ہو جائے وہ عام نہیں رہتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح آپ نہیں ہیں، مگر جو آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو اس کی کچھ شرائط ہیں، اس کا کچھ لازمہ ہے جس کی وجہ سے آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ سب سے پہلا لازمہ تو یہ ہے ان اتقیتن، شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں۔ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، آپ کو تو تقوی سب سے زیادہ دکھانا ہے، آپ کو سب سے زیادہ بڑا متقی ہو کر آپ نے آپ کو معاشرے میں رکھنا ہے۔ ان اتقیتن، پہلی شرط۔ ولا تخضعن بالقول، اور اپنے قول میں خضوع نہیں لے کر آئیں، یعنی میٹھی میٹھی باتیں، اچھے اچھے الفاظ اور پیاری پیاری گفتگو اگر خواتین کریں گی تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں پہلے سے ہی بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے گا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ اب یہ قرآن ہے اور سورہ احزاب کی 32ویں آیت ہے۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، اپنے خضوع، تغضانہ خضوع کے خاندان کا لفظ ہے، خضوع، خشوع۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب والدین کے سامنے حاضری دو تو اپنے دونوں شانوں کو وَاخْفِضْ لَهُمَا، دونوں شانوں کو جھکائیں۔ تو بعض اوقات باڈی جھک رہی ہوتی ہے، بعض اوقات لہجہ جھک رہا ہوتا ہے، بعض اوقات بدن جھک رہا ہوتا ہے، بعض اوقات الفاظ جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خاضعانہ گفتگو کر رہا ہے۔ اچھا، مرد مرد کے ساتھ خاضعانہ گفتگو کرے، عورت عورت کے ساتھ خاضعانہ گفتگو کرے، مگر ایک خاتون مرد کے ساتھ اگر خاضعانہ گفتگو کرے گی تو فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جس کے دل میں پہلے سے ہی مرض ہے وہ طمع کرنے لگے گا۔ تو بات مریضوں کی ہو رہی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اب یہ تیسری شرط، پہلی شرط ہو گئی تقوی، دوسری شرط اپنے لہجے کو دھیما، میٹھا، پیارا، لذیذ لہجہ نہیں رکھنا۔ بعض نے ترجمہ بھی کیا ہے کہ لگی لپٹی باتیں نہ کرنا، میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرنا۔ اپنے لہجے کو فلا تخضعن، جو عربی کا لفظ ہے اسی پر رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اپنے لہجے کو جھکا ہوا لہجہ، بہت ہی پیارا میٹھا لہجہ کسی کے سامنے نہیں رکھنا اپنا، اس لیے کہ پھر یہ نتیجہ نکلے گا۔ اچھا، یہ نتیجہ کیا صرف نبی کی زوجاؤں کے لیے ہے کہ اگر نبی کی زوجائیں دھیما، میٹھا، پیارا، اچھا لہجہ کسی غیر مرد کے ساتھ رکھیں گی تو جن کے دلوں میں پہلے ہی مرض ہے ان کا دل جو ہے وہ خراب ہونے لگے گا؟ یہ قاعدہ ہے، قانون ہے ساری عورتوں کے لیے۔ تو بڑا پیغام ہے پھر تمام عورتوں کے لیے، تمام محرم اور نامحرم رشتوں کے، کہ خبردار، لہذا حکم ہے کہ محرم سے جب نامحرم بات کرے، یعنی خاتون جب نامحرم مرد سے بات کرے تو اس کے لہجے کے اندر پیار، مٹھاس، دھیما، میٹھا لہجہ نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات جو قرآن کہہ رہا ہے، وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرو، کام کی بات کرو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی ہم اپنے آفس میں کام کرتے ہیں، مردوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، خواتین ہم سے پوچھتی ہیں
اور کیا خواتین آفسوں میں کام نہیں کریں، اداروں میں کام نہیں کریں؟ خاتون پائلٹ نہیں ہو سکتی، خاتون انجینئر نہیں ہو سکتی، خاتون سیاستدان نہیں ہو سکتی، خاتون کمشنر ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتی، خاتون کیا ادارے نہیں چلا سکتی؟ کیوں نہیں چلا سکتی؟ سارے کام خواتین کر سکتی ہیں ان شرائط کا خیال رکھنے کے ساتھ۔ قرآن کے قاعدے ہیں یہ، اگر ہم مسلمان ہیں پہلے یہ طے کرنا ہوگا ہمیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو یہاں اعلان ہوا کہ خبردار وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی بات اور مکمل بات، اور ایسی بات جو کام کی بات ہے، کام کی بات کرنا بس۔ وَقَرْنَا، اب چوتھی صفت، توجہ آپ کی میرے ساتھ ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ چوتھی صفت، نبی کی زوجائیں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، تو چوتھی صفت یہ ہے کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں رکی رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ نبی کی زوجاؤں کو گھر سے باہر نکلنے پر پابندی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، پہلے والا حصہ آیت کا یہ دوسرے والے حصے سے ٹکرا نہیں رہا۔ پہلے والا حصہ کہہ رہا ہے کہ میٹھے لہجے میں بات نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو بیمار دل ہیں وہ طمع کرنے لگیں، تو جب باہر ہی نہیں نکل رہی تو بات کیسے کریں گے؟ تو اب یہ باہر نہ نکلنے سے میٹھے لہجے میں بات کرنے کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، خواتین مردوں سے بات کر سکتی ہیں بغیر باہر گئے ہوئے بھی۔ یہ نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگ جب اپنے دماغ پر دین کو لے کے چلنا چاہتے ہیں اور بے استادہ ہوتے ہیں معاشرے میں، تو پھر ان کے دماغ میں ایسے ہی سوالات بھی ہوتے ہیں، پھر خود ہی فیصلہ بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی میڈیکل کے مسائل میں تو جب تک ایکسپرٹ کی رائے نہیں لے لیں رائے نہیں بناتے، مگر دین اتنا مظلوم ہے کہ جب رائے بن جاتی ہے تو بس پھر بن جاتی ہے، کسی سے پوچھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ یہ ایک مشکل ہے ہمارے معاشرے کی۔ تو یہاں کیا خواتین مردوں سے بات نہیں کریں؟ تو ایک صاحب کہنے لگے جی حدیث قصہ اس لیے معتبر نہیں ہے۔ اب میں ان کی بات کر رہا ہوں اور انہیں رد بھی کروں گا، حدیث قصہ معتبر ترین حدیث ہے۔ تو ایک اس کی مخالفت میں ایک صاحب فرمانے لگے کہ حدیث قصہ اس لیے معتبر نہیں ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نبی کی زوجہ، بھائی قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور ہم سب قرآن صامت سے بات شروع کرتے ہیں اور مجلس کو کمال دیتے ہیں قرآن ناطق تک پہنچ کر۔ لہٰذا ہم سب قرآن سننے کے لیے آئے ہیں اور میں بھی قرآن کی تفسیر بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ایک آیت کو ظاہر لے پائیں گے اس 1 گھنٹے کی پون گھنٹے کی گفتگو میں۔ کہنے لگے سیدہ کائنات ہونے کے باوجود جابر ابن عبداللہ الانصاری جو نامحرم ہیں ان سے کیسے بات کریں گی؟ اس لیے کہ حدیث قصہ کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری ہیں۔ تو انہیں یہی جواب دیا جائے گا کہ نہیں، جو قرآن کا قاعدہ ہے کہ سیدھی صاف روشن بات کریں اور کام کی بات کریں، تو کیا حدیث قصہ سے بڑھ کر کوئی کام کی بات ہے؟ اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، جناب زہرا نے 4 خطاب کیے ہیں، 2 مردوں سے کیے ہیں، 2 عورتوں سے کیے ہیں۔ بعد از رحلت سرکار دو جہاں جناب زہرا کے 4 خطاب آئے ہیں تاریخ کے اندر، اور چاروں کا رنگ وہی ہے جو مولا علی کے خطبوں کا ہے، اور چاروں خطابوں کا وہی رنگ ہے جو آپ کی بیٹی جناب زینب کبریٰ کی خطابات کا رنگ ہے، وہی اسلوب ہے جو امام سجاد کی گفتگو کا اسلوب ہے، وہی انداز بیان ہے جو امام زین العابدین کا انداز بیان ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے چہرے بدل رہے ہیں مگر بولنے والا ایک ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ ضمناً بات ہوئی، اب یہاں ارشاد ہو رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّا، اپنے گھر میں ہی رکی رہنا، باہر نہیں نکلنا۔ لہٰذا نبی کی اکثر زوجاؤں نے اس آیت پر شدت سے عمل کیا، گھر سے باہر نہیں نکلیں، اور جب تک زندہ رہیں 4 دیواری کے اندر رہیں، کوئی اگر ملنے آتا تھا تو ایک پردہ آویزاں ہوتا تھا، امت کی رہنمائی کرتی تھیں، امت سے بات کرتی تھیں، صحابہ کرام آپ سے سیکھنے آتے تھے، آپ سے الجھنیں دور کرنے کے لیے آتے تھے۔ کوئی بحث چل نکلی صحاب میں تو کہتے تھے نبی کی زوجہ سے پوچھو، سرکار کی زوجہ جواب دیں گی۔ تو ایک پردہ آویزہ ہوتا تھا، بی بی کی کرسی وہاں لگی ہوتی تھی، مسند آپ کی نشیمن گاہ وہاں ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ خطاب فرماتی تھی، جوابات دیتی تھی، مگر گھر میں رہتی تھی۔ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح، یہ 6ٹھی صفت،
معاف کیجیے گا 5ویں صفت، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرنا، جیسے پہلے تم اپنی آرائش کرتی تھیں، کپڑے پہنتی تھیں، اپنے آپ کو سنوارتی تھیں، اس زمانہ جاہلیت کی طرح یہ کام نہ کرنا۔ اور پھر ارشاد ہوا وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ کی ادائیگی رکھنا، اور اطعنا اللہ ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اب یہ 33ویں آیت شروع ہو چکی ہے، اس کا آدھا حصہ ہے وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ آدھا حصہ ہے۔ آدھا حصہ شروع ہوتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے اور رہے گا، یریدو ہے مولانا، یہ فعل مضارع ہے، اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ کا ارادہ رہے گا کہ اہل بیت آپ کو ہمیشہ پاک رکھے، ہمیشہ آپ کو رجس سے دور رکھے، اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب میرے محترم سننے والوں، آپ سے دعا چاہیے، ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اہل بیت سے متعلق گفتگو کی ہے، مگر اہل بیت، نقن صاحب کی تعبیر تو اتنی حسین ہے، میں کہتا ہوں ان کے ایک جملے پر 10 صفحوں کی تفسیر قربان، یعنی ایک جملہ اور 10 صفحے اگر ایک جگہ رکھ دیے جائیں تو وزن اتنا زیادہ ہے علامہ نقن صاحب کے جملے میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو جو اینٹوں کے گھر میں رہنے والے تھے وہ اہل بیت نبی تھے، جو چادر میں آئے تھے وہ اہل بیت نبوت تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ایک مرتبہ اگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا اور چادر میں آنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو وہ روایت کہاں بنتی اور آج بیان کیسے ہوتی اور یہ الجھن کیسے دور ہوتی کہ زوجہ زوجہ ہے، اولاد اولاد ہے، اہل بیت ہیں اور ازواج ازواج ہیں۔ حضرت جناب ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو ایک کونے کو پکڑ کر فرمایا انا منہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ان میں ہوں۔ سرکار نے کونا کھینچ کے فرمایا لا وانت علی الخیر، تم اہل بیت میں نہیں ہو مگر خیر پڑھو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بہت ممنون ہوں آپ کا کہ توجہات ہیں۔ دیکھیے ان دونوں آیتوں میں اللہ کا لہجہ بدلا ہوا ہے، ایک جانب شرط و شرائط کے بعد عظمت کی بات ہے اور ایک جانب بلا شرط عظمت کی بات ہے۔ جہاں مشروط عظمت بیان ہو رہی ہے وہ محترم وہ وجود ہیں کہ جنہیں قرآن سورہ مبارکہ احزاب کی ہی 6 آیت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرا نبی، یہ میرا آخری نبی، یہ میرا پیارا نبی، یہ میرا محبوب نبی، میرا خاتم نبی، اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی زوجائیں امت کی مائیں، یہ نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں۔ ان نبی کی زوجاؤں جو امت کی مائیں ہیں، اچھا امت کی ماں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا، ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ قرنا فی بیوتکن، گھر میں رہنا جی، اور ولا تخضعن بالقول، اور میٹھی گفتگو نہ کرنا، کسی کے دل میں اگر خرابی ہوگی تو وہ طمع کرے گا، ادھر یہ کہا جا رہا ہے، ادھر کہا جا رہا ہے وازواجہ امہاتہم، جی نبی کی زوجائیں تمہاری مائیں، مومنین کی مائیں ہیں۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے جڑیں گی؟ ہاں، یہ جو نبی کی زوجائیں امت کی مائیں ہیں، اس سے مراد صرف اور صرف ایک حکم ہے جو ماں کا حکم امت کی ماؤں یعنی نبی کی زوجاؤں کے ساتھ ہے، اور وہ ہے تحریم النکاح۔ صرف اور صرف نکاح حرام ہے ان کے ساتھ، ورنہ پردہ واجب ہے، ورنہ وہ سارے احکامات جو ایک محرم اور نامحرم کے ہوتے ہیں وہ سب جاری رہیں گے۔ یہ کہاں سے سمجھے آپ؟ جو صرف قرآن ماننے والے لوگ ہوں گے نا، وہ آپ سے کہیں گے جی مولانا قرآن سے بات کیجئے، تو آپ ان سے کہیے گا کہ جی قرآن سے ہم بات کرتے ہیں مگر قرآن ہمیں حدیث سمجھاتی ہے۔ کہنے لگے جی حدیث کی کتاب تو 300 سال کے بعد پہلی دفعہ لکھی گئی جی، تو
حدیث کی کتاب 300 سال بعد لکھی گئی ہے، حدیث 300 سال بعد نہیں آئی ہے۔ قرآن کا ایک ایک حرف جیسے اصحاب اور تابعین یاد کرتے تھے نا، ایسے حدیث کا ایک ایک حرف اصحاب اور تابعین یاد کرتے تھے اور منتقل کرتے تھے۔ صدری علم، یہ اس وقت آپ جو مجلس کر رہے ہیں 85 باتیں آپ صدری علم کے مطابق کر رہے ہیں، 85 کام ہم اپنی زندگی میں صدری علم کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارے دادا ایسے کرتے تھے، ہمارے پردادا ایسے کرتے تھے، ہمارے ہاں یہ ہوتا آیا ہے۔ یہ جو روایات ہم اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں نا، ہماری روایت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کرے یہ لہجہ دوبارہ پلٹے۔ یہ لہجہ جب تک بزرگوں میں تھا نا کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں رکی ہوئی تھیں، اور جب سے یہ کہنا چھوڑا ہے نا کہ ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں شامل ہونا شروع ہو گئی ہیں جو حالات کو خراب کر رہی ہیں، جو معاملات کو بگاڑ رہی ہیں۔ خدا کرے وہ لفظ لہجہ پلٹایا جائے، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، بیٹا یہ نہیں کرو، ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا۔ حدیث، اور اہل علم بیٹھے ہیں، اہل سنت، ایک معتبر شخصیت تشریف فرما ہے، مولانا تشریف فرما ہے۔ حافظ کا لقب قرآن کے حافظ کو نہیں دیا جاتا تھا۔ آج جب ہم کہتے ہیں نا حافظ تو فوراً ذہن جاتا ہے قرآن کا حافظ ہے، لیکن علمی دنیا میں، کتابی دنیا میں، دینی علوم کی دنیا میں جب کسی کے نام کے ساتھ حافظ لکھا جاتا ہے تو اس سے مراد قرآن کا حافظ نہیں ہے، حدیث کا حافظ ہے۔ ہاں یہ سنی شیعہ کے ہاں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو میں نے نہیں کی ہو۔ حافظ سے مراد حدیث کا حافظ۔ تو حدیث یاد کی جاتی تھی۔ کہنے لگے جی ہمیں صرف قرآن سے بات کر کے بتائیں، تو بھائی قرآن کہہ رہا ہے نا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں میرا نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی جو دے رہے ہیں اسی کو تو حدیث کہتے ہیں، نبی کے روکنے ہی کو تو حدیث کہتے ہیں، نبی کے حکم ہی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں حدیث کی طرف راغب کر رہی ہے کہ دیکھو نبی کیا دے رہے ہیں اور کیا دینے سے روک رہے ہیں، کیا لینے سے روک رہے ہیں۔ لہٰذا یہ والا لہجہ کم سے کم اہل بیت کے چاہنے والوں کا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف قرآن سے بتاؤ، اس لیے کہ اللہ کے نبی ہمیں صرف قرآن دے کر نہیں گئے، اللہ کے نبی ہمیں قرآن کے ساتھ اہل بیت دے کر گئے، اور قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ماننا ہی نتیجہ آور ہے کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آئے۔ دقت چاہوں گا بھائی یہ آپ کہاں سے لے آئے کہ صرف تحریم النکاح کے اندر وہ ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں؟ یہ ہمیں حدیث نے سمجھایا، اور خاص طور پر برادران اہل سنت کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نظریہ ہے کہ صرف اور صرف نکاح میں حرام ہے، نبی کی زوجاؤں کا کسی اور کے ساتھ نکاح حرام ہے، یہ قول بھی حضرت عائشہ سے نقل ہوا ہے۔ فرماتی ہیں صرف تحریم النکاح ہے ماں کے حوالے سے، امت کی مائیں ہیں یعنی امت ان سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر کی طرف آپ کی توجہ۔ عزیزان گرامی، مقدمہ زیادہ لمبا نہ ہو، نبی کی 11 محترم زوجائیں ہیں، البتہ تعداد 13 تک بھی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ جی میری حساسیت کو بھی آپ محسوس کریں گے، تعداد 13 ہے، اور نبی کی زوجاؤں کا جو قرآن نے قاعدہ اور قانون دیا ہے وہ بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ سب سے پہلی زوجہ جو سب سے آخر تک رہی، جن سے سب سے پہلا نکاح ہوا، ان کی یاد سے اور ان کے تصور سے سرکار کبھی باہر نہیں آئے، اور وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین کا مقام ہے۔ جب کبھی کسی محترم زوجہ نے کہا، جب کسی زوجہ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اور زوجائیں بھی دی ہیں، آپ جب خدیجہ کا نام آتا ہے تو آپ کا دل کرتا ہے گفتگو اور طویل ہو اور خدیجہ کے بارے میں بات ہو۔ آپ ہر مہینے اور اکثر اوقات سرکار جانور ذبح کر کے جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو اس کا گوشت بھجواتے تھے۔ جب کسی نے پوچھا، جو نظر و نیاز کے قائل نہیں ہے نا، وہ اس حدیث کو ذرا کتب سیاہ ستہ سے دے سمجھ لیں۔ ایصال ثواب، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور فرماتے تھے کہ جب میں خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ گوشت بھجواتا ہوں، اور ان کے گھر والوں، ان میں سے بعض کی رحلت بھی ہو گئی تھی، بی بی خدیجہ کی سہیلیوں کی بعض کی رحلت بھی ہو گئی تھی، پھر بھی ان کے گھر سرکار وہ گوشت اور وہ بی بی کے نام پر ذبح جانور بھجواتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جب میں یہ گوشت انہیں بھجواؤں گا تو میری خدیجہ کی روح مجھ سے خوش ہوگی۔
یہی ہے نا اِیصال ثواب، یہی ہے کسی روح کو راضی کرنے کا یہی انداز ہے۔ تو حضرت سے جب کسی نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی خواتین دے دیں مگر آپ بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں جب بی بی کا نام آتا ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ خبردار خدیجہ سے کسی کا مقایسہ نہیں کرو، اس نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا جس سے دین عام ہوا اور تبلیغ عام ہوئی، اور اسی کی وجہ سے میں صاحب اولاد، اللہ نے اس کی اولاد سے میری نسل کو چلایا ہے۔ میں فاطمہ کے بیٹوں کا باپ ہوں، میں خدیجہ کی اولاد کا باپ ہوں، میں ان کی وجہ سے صاحب اولاد ہوں۔ نبی یہ 3 دلیلیں خود نبی کی زبان مبارک کی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ایک ناگوار بات جو ایک حتیٰ ہم ٹی وی چینل پر تھے وہاں تکرار ہو گئی اور ہم بہرحال سرخرو ہوئے وہاں سے، ایک ناگوار بات کی جاتی ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے بھی گزارش کروں جو یہ کہتے ہیں کہ ان بحثوں کو بار بار کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ان بحثوں کو بار بار کرنے کی یہی ضرورت ہے کہ وہاں سے بھی یہی بحثیں بار بار ہو رہی ہیں، اور جب شبہ ایجاد ہو جائے، جب غلط فہمی ڈال دی جائے، تو پھر اس منبر کا کام ہے کہ عقائد کا دفاع بھی کرے اور قرآن کی تفسیر کا وہ پہلو بھی دکھائے جو اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ وہ جو ناگوار بات بی بی کے حوالے سے کی جاتی ہے وہ یہ کہ بی بی اس آیے کریمہ کا مصداق نہیں ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کے اوپر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، کیونکہ یہ آیے کریمہ یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا ہے اور جناب خدیجہ کی رحلت مکے میں ہو چکی تھی، تو جناب خدیجہ ام المومنین بقول ان کے، تو اب اس کا جواب بھی تو دینا ہے نا، صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ اللہ مغفرت فرمائے جنید جمشید کی، ان کے ساتھ پروگرام میں تھے، وہاں یہ بحث چھڑی تھی اور بہرحال اس کا جواب بھی ہم نے وہاں بھی دیا تھا، اور شاید یہاں بھی اتنا مفصل نہ صحیح لیکن اشارے میں بات ہو رہی ہے کہ جی یہ آیت تو نازلی بعد میں ہوئی ہے، یہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہے اور بی بی تو رحلت فرما گئیں، لہٰذا بی بی تو ام المومنین نہیں ہے، ام المومنین والی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب جو ہم وہاں دے چکے ہیں یہاں بھی تکرار کر رہے ہیں، ایک تو آیت مطلق ہے، اگر آپ نے یہ طے کر لیا کہ جو مدینے میں آیت نازل ہوئی ہے وہ مکے والوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر جو نبی کے زمانے میں آیت نازل ہوئی ہے وہ آج والوں کے لیے کیسے ہے؟ قرآن تو قاعدہ ہے، قانون ہے، فارمولہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اگر قرآن کو محدود کر دیا جائے گا نبی کے زمانے سے تو پھر یہ کیا دعویٰ ہے کہ قرآن قیامت تک ہمارے لیے رہنما ہے؟ نبی چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ یہ دونوں مجھ سے آ کے ملیں گے، اور خبردار ان سے علیحدگی اختیار نہ کرنا، ان سے ایسے جڑے رہنا کہ گویا تمہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو ایک تو آیت مطلق ہے، دوسرا اگر یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہے تو اور آیتیں بھی تو ہیں، جب یہ کہہ دیا گیا کہ نبی تم جیسے نہیں ہے تو نبی سے منسوب تم جیسے کیسے ہوں گے؟ جب سورہ مبارکہ حجرات میں کہہ دیا گیا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز پر اونچا نہ کرو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور خبردار نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اگر تم نے نبی کو اپنے جیسا جانا تو تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا جب نبی امت کی طرح نہیں ہے تو نبی سے منسوب بھی امت کی طرح نہیں ہے، یہ قاعدہ عقلی قاعدہ ہے۔ بھئی جانور اگر نبی سے منسوب ہو جائے تو وہ عام جانوروں کی طرح نہیں رہتا، تو اگر انسان اور زوجہ اور اہل بیت نبی سے منسوب ہو جائیں تو وہ امت کی طرح کیسے ہوں گے، وہ عام لوگوں کی طرح کیسے ہوں گے؟ نبی سے نسبت یہ ایک دو نہیں، کثرت کے ساتھ اس کا احترام اور اس کی تعظیم کا ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے۔ کسی جانور پر نبی بیٹھ گئے، ذرا غور تو فرمائیں، یہ باتیں ہم جلدی جلدی گزر جاتے ہیں۔ فرمایا میں وہاں ٹھہروں گا جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی، پوری امت کو اونٹنی کے پیچھے لگا دیا،
اور ساری امت پیچھے پیچھے چل رہی ہے، اونٹنی کہاں رکے گی؟ یہ نبی کی اونٹنی ہے، یہ بہت سارے انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہے جی۔ آپ دیکھیے کتنا روشن واقعہ ہے تاریخ اسلام کا۔ فرمایا مدینہ منورہ میں اس کے گھر ٹھہروں گا جس کے دروازے پر میری اونٹنی رکے گی۔ سب بڑے جھوم جھوم کے اس واقعے کو پڑھتے ہیں، اور وہ اونٹنی کے پیچھے پوری قوم چل رہی ہے، سرکار اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جہاں رکیں گے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پہ اس نے گھٹنے ٹیکے، سرکار نے فرمایا میں یہاں ٹھہروں گا۔ یعنی نبی کی اونٹنی لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ بھئی مجھے سمجھا دیں اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو جی کیا ہے پیغام اس کے اندر؟ اس لیے کہ وہ نبی اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ عام جانور، تمہیں جانور نظر آ رہا ہے مگر بہت سارے انسانوں سے زیادہ سمجھدار ہے۔ فتح خیبر کے موقع پہ بہت سارے جانور مال غنیمت میں ملے، ایک گدھا لپک لپک کر سرکار کی طرف رسی چھڑا رہا تھا اور نبی کے پیروں کی طرف اور قدموں کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس کی رسی کھول دو، دیکھو یہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ جب اس کی رسی چھوڑی تو دوڑتا آیا، نبی کے پیروں کا بوسہ دیا اور نبی سے کچھ کہا، جو نبی نے جواب میں عربی میں جواب دیا، اور صحابہ کرام نے سنا۔ نبی سے کہنے لگا کہ میرے آبا و اجداد کی پشت پر کوئی نہ کوئی نبی یا وصی نبی بیٹھا ہے، مدتوں سے ہماری پشت پر کوئی نبی نہیں بیٹھا، احسان کریں کچھ دیر کے لیے میرے اوپر سواری کریں۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اسے بڑے تفصیل سے لکھا ہے، علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے، سنی شیعہ نے اسے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کچھ دیر کے لیے اس پہ بیٹھے اور سرکار نے اصحاب سے فرمایا یہ میری سواری ہے، اس کا نام میں یافور رکھتا ہوں۔ نبی کی سواریوں میں ایک سواری کا نام، گدھے کا نام یافور۔ سرکار نے فرمایا یافور میری سواری ہے، اور جب وہ نبی سے منسوب ہو گئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ اتنی سمجھدار تھی یہ سواری کہ سرکار اس کی پشت پر اگر کوئی سامان رکھ دیتے تھے اور فرماتے تھے فلاں صحابی کو دے کر آ جاؤ تو یہ اسی کے گھر جاتا تھا، اور اگر فرماتے تھے فلاں کو بلا کر لے آؤ تو یہ اسی کو بلا کے لاتا تھا۔ اب اگر خفا کوئی نہ ہو تو جملہ کہوں، جو نبی کی بات کو سمجھے میں اسے گدھا کیسے کہوں، اور جو نبی کی بات کو نہ مانے میں اسے مسلمان کیسے کہوں۔ نبی کی سواریوں میں ایک ذوالجناح بھی ہے۔ گھوڑوں کی عمریں 25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، گھوڑے پالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑوں کا شوق رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے 25 سال سے زیادہ عمر نہیں ہوتی گھوڑے کی، مگر کیونکہ نبی بیٹھ گئے۔ مولا علی فرماتے ہیں نبی جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے اذا رکبہا لم یسن ولم یارم، جس سواری پر نبی بیٹھ جاتے تھے وہ بوڑھی بھی نہیں ہوتی تھی، بیمار بھی نہیں ہوتی تھی۔ جس جانور کی عمر 25 سال کی ہوتی ہے، کربلا میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے۔ پورے 50 سال گزر گئے نا سرکار کی رحلت کو کربلا میں، واقعہ کربلا 50 سال کے بعد ہوا ہے، 61 میں ہوا ہے، 11 میں رحلت ہوئی ہے، پورے 50 سال کے بعد بھی وہ سواری جوان ہے۔ یہ جو ہے وہ تحقیق کرنے والوں کے لیے رستہ کھلا ہوا ہے، اختلاف کرنے کا حق ہے جی۔ نبی سے اگر کوئی جانور بھی منسوب ہو جائے تو وہ عام جانور نہیں رہتا جی۔ نبی سے اگر زوجہ منسوب ہو جائے تو وہ عام عورتوں کی طرح کیسے ہوں؟ نبی سے اگر اہل بیت، اللہ اکبر، یہ تو ہیں ہی جان محمد، یہ تو ہیں ہی نفس محمد، یہ خود محمد ہے، یہ ہستیاں دو نہیں ہیں۔ یہ جبریل جو کہہ رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت کے ساتھ چادر کے نیچے کون ہے، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ جب ایک ہو جاتے ہیں تو ہم پہچانتے نہیں ہیں ان میں فاطمہ کون ہے، علی کون ہے، محمد کون ہے، حسن حسین کون ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند ترین صلوات۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے باب میں عزیزان گرامی ایک بات یہ روشن ہے ہمارے عقیدے میں کہ بی بی کا، یہ کیونکہ آغا صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ سوال کا جواب دیجیے گا، بی بی کا نبی مکرم کے ساتھ عقد پہلا تھا، یہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا عقد نہیں تھا۔ اور جب ہم یہ بات ثابت کر جائیں اور یہ بات مان لیں جو اس مجلس میں نہیں ہو پائے گی، میں اقرار کر رہا ہوں وقت کی تنگی اور آپ مصروف ترین لوگ تشریف فرما ہیں، مجھے بھی مجمع کچھ ایسا ہی نصیب ہو رہا ہے،
جن کے پاس وقت کم ہے، صلوات پڑھنے ذرا محمد تو بہت زیادہ طویل گفتگو میں نہیں کروں گا، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. اصلی بات آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر یہ بات شاہ صاحب یہ بات اگر ثابت کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور ہیں کامیاب الحمدللہ، کہ یہ نبی کا پہلا عقد تھا سرکار سے، تو پھر یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی کہ 4 بیٹیاں تھیں یا 1 بیٹی. یہ بحث تو اس سے مربوط ہے نا، یہ گفتگو اس سے مربوط ہے کہ نبی کی 3 بیٹیاں. تو عزیزان گرامی، بہت عمدہ کتاب لکھی ہے، صرف اہل تحقیق کے لیے کتاب کا نام بتا رہا ہوں تاکہ بات وہ آگے بڑھا سکیں خود سے. اور وہ حضرت آیت اللہ مرتضی عسکری کی کتاب بنات الرسول ام ربائبہا، نبی کی 3 بیٹیاں یا نبی کی لے پالک، جنہیں سرکار نے پالا. ربائب ربیبہ کی جمع ہے، جسے پالا جائے، جسے گود لیا جائے، جس کو کہہ دیا جائے کہ میری بیٹی ہیں. تو اس اعتبار سے جو 3 بیٹیاں سرکار سے منسوب ہیں، مولا نبی کی 3 بیٹیاں، جو ہمارے ہاں بھی لکھا گیا ہے، علامہ مجلس نے بہار میں لکھا ہے، لوگ لا کے دکھاتے ہیں، آپ کی اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا کریں گے آپ کو؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں ساری امت کی بیٹیاں نبی کی بیٹیاں ہیں. پھر وہ بیٹیاں جو حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں، وہ تو بدر جو اولا نبی کی بیٹیاں ہیں. پھر حضرت خدیجہ حضرت حالہ کی بیٹیاں ہیں، حضرت خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں ہیں. حضرت حالہ کی بیٹیاں جو حضرت خدیجہ کی کفالت میں تھیں، جب سرکار سے حضرت کا عقد ہوا تو وہ بیٹیاں مولا حضرت خدیجہ کے ساتھ تھیں، اور اس بنیاد پر ان کو نبی نے اپنی بیٹی کہا. کوئی 2 باتیں نہیں ہیں. بے احترامی اور کسی طرح کا کوئی بات کرنا یہ تشیع کی نشانیوں میں سے نہیں ہے. ویسے بھی عزیزان گرامی، یہ شدت کم ہونی چاہیے، یہ گفتگو کم ہونی چاہیے کہ ہم اسے نہیں مانتے. جو جس کا مقام ہے وہ ماننا پڑے گا، اور آپ کے نہ ماننے سے اس کا وجود ختم نہیں ہو جائے گا. اس کا وجود ہے، اس کی حیثیت ہے، اس کی خدمات ہیں، اس کی کوششیں ہیں. ابھی کتنی غلط بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ امہات المومنین کے اوپر شیعہ مجلسوں کے اندر ذکر کم سے کم ہو، اور یہ کہہ کر کہ جی مثلا فلاں مسئلہ. تو بھائی اگر آپ ان کی خدمات کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب بنت جحش، صلوات پڑھیں ذرا محمد والے، حضرت ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی ہیں، نبی کی زوجہ ہیں جی. حضرت ام حبیبہ، جرت دیکھیے ان کی، خدمت دیکھیے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب ابو سفیان گھر میں داخل ہوئے اور سرکار نہیں تھے گھر میں، تو وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے ہیں. نبی نہیں ہیں، وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اس بستر پر بیٹھنے لگے جس پر نبی لیٹتے تھے. تو دور سے آواز دے کر کہا کہ خبردار ادھر نہیں بیٹھیے گا، یہاں ہر آدمی نہیں بیٹھ سکتا. یہ کم خدمت ہے، یہ کوئی کم خدمت ہے. اور اب جب ہم بیان ہی نہیں کریں گے کہ ان کی خدمات کیا ہیں. جناب میمونہ نے، صلوات پڑھیں اس بی بی کی عظمت پر، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے موقع پر ایک معتبر صحابی کو پیغام بھیجا، خبردار علی کے مقابلے میں لڑنے نہ جاؤ. جب چند صحابہ کرام بہت سو کو پیغام بھیجا، نہیں جاؤ علی سے لڑنے کے لیے، نہیں جاؤ علی سے لڑنے کے لیے. تو 5 صحابی ایسے تھے کہ جو حضرت میمونہ سے ملنے کے لیے آ گئے اور کہا بی بی آپ کی طرف سے پیغام ملا ہے، ہماری رہنمائی کریں. تو ایک حسین جملہ ہے جو شاید ایک جملہ بی بی کی عظمت کے لیے کافی ہے، عظمتیں تو اس سے زیادہ ہے. فرماتی ہیں کیا تمہارے پاس بعد از نبی علی سے بہتر کوئی ہے جو تم اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو؟ یہ ایک طویل فہرست ہے، میں پورے عشرے کی تیاری کر چکا ہوں اور انشاءاللہ کہیں اور بھی بہتر انداز سے بیان ہو. ایک بی بی پر غور کیا جائے کہ ایک زوجہ نبی کی کس فضیلت کی حامل اور کیا ان کی خدمات ہیں. جو کمزوریاں میری قوم کی ہیں وہ آپ اور ہم ہی دور کریں گے. فرشتوں نے کمزور کیا نہیں ہے، ہم نے ہی کمزور کیا ہے، ہم ہی ٹھیک کریں گے معاملات کو. ایک صلوات اور پڑھیں نبی کی ذات پہ. عزیزان گرامی، ان مقدس اور محترم بیویوں میں صرف ایک واقعہ، میرے پاس وقت تنگ ہو گیا. 4 سال کا سن ہے حضرت خدیجہ کا. سہیلیوں کے ساتھ روزانہ
جاتی ہیں ایک میدان میں، ایک جگہ جہاں بچیاں کھیلتی ہیں. تو ایک دن کچھ سہیلیوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں کچھ اٹھا کر لائی ہوئی ہیں، جیسے انہوں نے آپس میں طے کیا ہوا ہو، اور حضرت خدیجہ کو پہلے سے نہیں بتایا تھا. ہوتا ہے دوستوں میں اور سہیلیوں میں اس طرح کے منظر. کھیل کھیل کے درمیان کہنے لگیں کہ خدیجہ چلو منات پر چڑھاوا چڑھا کے آتے ہیں اور اپنی اپنی منتیں، لات منات عزا، منات بت، بڑے 3 بت، کہ منات کے اوپر چڑھاوا چڑھا کے آتے ہیں اور کچھ اپنی منتیں مان کر آتے ہیں. حضرت خدیجہ نے پہلے تو فرمایا کہ میرے بابا اور میری اماں حضرت زائدہ وہ مجھے اجازت نہیں دیتی، وہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ تم بتوں کے قریب جاؤ. مگر سہیلیاں تھیں، بار بار اصرار ہوا تو 3 قدم اٹھائے. توجہ چاہوں گا اس جانب جہاں یہ لوگ جا رہے تھے، تو کان میں آواز آئی کہ کائنات کا افضل ترین شخص تمہارا شوہر ہے اور کائنات کی افضل ترین خاتون تمہاری بیٹی ہے. جس رستے پر تمہیں لے کے جا رہے ہیں وہ رستہ تمہارا نہیں ہے. تو مڑ کر دیکھا اور کہا تم نے کچھ سنا ہے؟ سب سے پوچھنے لگی تم نے کچھ سنا ہے؟ کہا ہم نے کچھ نہیں سنا. کہا میں نہیں جاؤں گی یہاں، میرے لیے یہ آواز میرے کان میں آ رہی ہے کہ تم یہاں نہیں جاؤ. تمہاری نسل سے ہم نے ہدایت کا عنوان قرار دیا ہے، کائنات کا افضل ترین وجود تمہارا شوہر ہے، یہ رستہ تمہارا رستہ نہیں ہے. لوٹ آئی، گھر آ کر کہا اماں مجھے ایسے سہیلیاں لے کر جا رہی تھیں اور مجھے ایسی آواز آئی ہے. تو بی بی نے آپ کو گلے لگا کے گریہ کیا، مادر حضرت خدیجہ نے گلے لگا کے گریہ کیا اور کہا کل رات کو میں نے خواب دیکھا ہے، کل رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے جو تمہاری آغوش میں آ کے رک گیا ہے. صلوات پڑھیں بی بی کی عظمت پر. سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے ایک جملہ، ایک اور پیغام میں کم سن اور ہم سن ساتھیوں کو دے دوں، اس کے بعد آپ کو ایک منزل مصائب کی طرف توجہ دلاؤں. بی بی حضرت خویلد کی بیٹی ہیں. حضرت خویلد تاجروں میں بڑے تاجر، خواتین اور ناقص العقل کہہ کر خواتین کو بغیر سمجھے، مولا کا قول، خواتین کے لیے ان کے خلاف بول دینا یہ بغیر حل کیے ہوئے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، بغیر سمجھے حل ہونے والا نہیں ہے. اس زمانے میں جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس زمانے میں بیٹی خدیجہ ہے اور سارے امور تجارت جناب خویلد نے جناب خدیجہ کے حوالے کر دیے اور آپ کا لقب دیا ہے سارے تاجروں نے مل کر سیدۃ التجار، تاجروں کی سیدہ. عالمی مارکیٹ لگتی تھی، ایکسپو سینٹر لگتا تھا، مجھے معاف کیجئے گا، پوری دنیا کے تاجر جمع ہوتے تھے، بازار عکاظ لگتا تھا، پوری دنیا کے تاجر آتے تھے مکے کے اندر. ایک بہت بڑے علاقے کے اندر بازار عکاظ تاریخ عرب کا ایک بڑا روشن ایک تاریخ کا صفحہ ہے. بازار عکاظ میں پوری دنیا سے جو تاجر اپنا مال تجارت لے کر آتے تھے، پھر وہیں سے طے ہوتا تھا کہ فلاں جنس فلاں ملک میں ملتی ہے، اور پھر وہ ٹریڈ، وہ تجارت، وہ لین دین، وہ کاروبار کے مراحل طے ہوتے تھے. وہ جب سارے تاجر بیٹھ جاتے تھے، بازار کی مارکیٹ کی اوپننگ اس وقت تک نہیں ہوتی تھی، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، جب تک جناب خدیجہ اجازت نہ دے. اور جناب خدیجہ کے ہاں پہلا اجلاس ہوتا تھا جس اجلاس میں لائے گئے اجناس کے ریٹ طے پاتے تھے، جنسوں کے قیمتوں کو طے کیا جاتا تھا. اور بی بی جب طے کر لیتی تھیں اس کے بعد سب کو اجازت ہوتی تھی کہ اپنا سامان اتاریں اور اپنا سامان سجائیں. پردہ آویزہ ہوتا تھا، سیدہ کی کرسی وہاں لگی ہوئی ہوتی تھی، سارے تاجر بیٹھے ہوتے تھے، اور جو بی بی طے کر دیں گی وہی طے ہوگا. ایک سرخ اونٹ اگر کسی کے پاس ہوتا تھا تو وہ آج کے زمانے میں ایسا تھا جس کے پاس جیسے کوئی 5-8 کروڑ کی گاڑی ہو کسی کے پاس. بی بی کے پاس اس وقت میں 100 سرخ اونٹ تھے. یہ وہی سرخ اونٹ ہیں کہ جن کے لیے نبی مکرم کی ایک روایت ہے کہ سرکار ایک جگہ تشریف فرما تھے، کھڑے تھے ایک رستے پر، ایک جگہ سے گزر تھا تو رستے پر تھے اپنے چند اصحاب کے ساتھ، تو اچانک سرخ اونٹوں کی قطار جس کے بھی رہے ہوں گے وہ قطار گزرنے لگی تو سرکار منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے. سرکار نے اپنا رخ موڑ لیا، پشت کر دی ان کی طرف. تو ایک صحابی محترم نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنا رخ ان اونٹوں کی طرف سے موڑ لیا. حضرت نے فرمایا یہ اس زمانے کی قیمتی سواریاں ہیں، میں جتنی دیر انہیں دیکھوں گا ان کی حاصل کرنے کا شوق بڑھے گا.
شوق بڑھے گا کہ یہ میرے پاس بھی ہوں. لہٰذا میں نے دیکھ ہی نہیں رہا کہ جسے شوق ہو. وہ سرخ اونٹ جن کے لیے نبی کی یہ حدیث ہے وہ جناب خدیجہ کے پاس 100 سے زیادہ تھے اس وقت کی, اور یہ سارا مال آپ کے آبا و اجداد کا تھا, اور ذہانت میں اس درجے پر تھیں. اور کیوں نہ ہو فاطمہ زہرا کی ماں ہے, کیوں نہ ہو حسنین کی نانی ہے. نبی مکرم کو جس انداز سے آپ نے مدد فراہم کی وہ بلا نظیر بی بی کی خدمات ہیں. بی بی اس درجے پر مالدار ہونے کے بعد جتنا بڑا مال اور جتنا زیادہ مال سیدہ کے پاس تھا اتنا ہی دل بھی اللہ نے بڑھا دیا تھا. حضرت خویلد, بس آخری فضائل کی بات, حضرت خویلد اپنی بیٹی جناب خدیجہ کے لیے ایک ہار خرید کے لائے کسی سفر تجارت سے لوٹتے ہوئے. کہا میں اپنی بچی کے لیے ہار لے کے, قیمتی ہار جی, اور حضرت خدیجہ کو دے دیا کم سنی کے ایام میں. جناب خدیجہ کو وہ ہار دے دیا. دوسرے دن جناب خویلد نے پوچھا حضرت خدیجہ سے کہ بیٹا وہ تمہیں میں نے ایک ہار دیا تھا وہ تمہارے پاس نظر نہیں آ رہا. تو فرمانے لگی میں نے اپنی سہیلی سفینہ کو دے دیا ہے. کہا بیٹا وہ تو میں آپ کے لیے لے کر آیا تھا. کہا بابا میں کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہوں. کیا فارمولہ ہے, سلوات پڑھے محمد و آل محمد. جی کہتا ہوں ایک جملہ ہی بہت ہے حضرت کی زندگی اور سیرت پہ عمل کرنے کے لیے. میں کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی ہوں, کسی کو خوش کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے. میں نے وہ وہ ہار دے دیا. اور قربان جائے باپ بھی ہو تو ایسا, تربیت کرنے والا بھی ہو تو ایسا, پلٹ کر نہیں کہا کہ بیٹا یہ تو ہم نے تمہارے لیے لائے تھے, تم نے کسی اور کو کیوں دے دیا. ناراض نہیں ہوئے بلکہ بی بی خدیجہ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا اللہ تمہارے ہاتھ کو ایسے ہی کھلا رکھے. نعرہ حیدری. عزیزان گرامی یہ احسان ہے کہ ہمارے دل میں اس بی بی کی محبت ہے, اور اس بیوی کی محبت اور اس سے عقیدت کا اظہار جناب زہرا کو راضی کرے گا, حسنین کو راضی کرے گا. امام حسن فرماتے ہیں کنت اشبہ من خدیجۃ الکبریٰ, میں خدیجۃ الکبریٰ کی شبیہ ہوں. دسترخوان امام حسن آپ کے پیش نظر ہے, امام کی سخاوت آپ کے پیش نظر ہے. فرماتے ہیں میں, اور خود نبی فرماتے ہیں ان الحسن اشبہ الناس برسول اللہ, میرا حسن لوگوں کے درمیان نبی سے سب سے زیادہ شباہت رکھتا ہے. من صدرہ الی راسہ, من بین صدرہ الی راسہ, سینے سے لے کر اور چہرے تک, سر تک, یہ حصہ میرے حسن کا میرے جیسا ہے. ادھر نبی جیسے ہیں, ادھر خود وہ نبی نے فرمایا کہ حسن مجھ جیسا ہے, اور ادھر خود فرمایا کہ میں اپنی نانی خدیجہ جیسا ہوں. امام حسن نانا اور نانی کی شبیہ ہے. اور جناب زینب کے لیے ہے کہ جب بی بی کی آمد ہوئی تو نبی مکرم نے آغوش میں لے کر کہا کانت شبیہۃ خدیجۃ الکبریٰ, یہ میری زینب میری خدیجہ کی شکل ہے. اجرکم اللہ. بیٹوں میں امام حسن شبیہ رسول اور بیٹیوں میں جناب زینب شبیہ ہے جناب خدیجہ, اور امام حسن شبیہ ہے جناب خدیجہ. 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا. نبی روزانہ دروازے پر آ کر سلام کرتے ہیں, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی. اور کوئی نہ کوئی دروازہ کھولتا ہے. کبھی امام حسن بڑھ کر نانا کا استقبال کرتے ہیں, کبھی امام حسین بڑھ کر نانا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں, اور پھر نانا کو گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں. آیت اطہیر کے نازل ہونے کے بعد سے رحلت تک سرکار نے تقریباً 1 سال تک اہل بیت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے, پنجتن کے دروازے پہ, بی بی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے سلام کیا ہے.
ایک محترم نے تعداد بھی گنی ہے، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے 25 ذی الحجہ سن 9 ہجری، 25 ذی الحجہ 9 ہجری سے لے کر رحلت تک سرکار نے اہل بیت کے دروازے پر فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے سلام کیا ہے کہ بار بار اس دروازے پر اس لیے جا رہے تھے تاکہ اس دروازے کو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، میرے مسلسل عمل کی وجہ سے تعظیم کی جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ بڑا ہے فلسفہ تھا، بڑی حکمت تھی۔ 3 سال کا سن ہے جناب زینب کا، نبی نے آ کے سلام کیا، بی بی نے دروازہ کھول دیا۔ جتنا پیار سرکار کو امام حسن و حسین سے ہے، اتنا ہی پیار جناب زینب سے بھی ہے۔ کہا بیٹا تم دروازے پر کیوں آئی ہو؟ فرمایا نانا رات کو خواب دیکھا ہے۔ اور اماں زہرا فرماتی ہیں کہ نانا سے تعبیر پوچھو۔ گھر میں تشریف فرما ہوئے، اپنی بچی کو اپنے سامنے بٹھا لیا، فرمایا نانا میں نے رات کو خواب دیکھا ہے میں صحرا میں تنہا ہوں، اور نانا وہ صحرا اتنا بڑا اور اتنا طویل صحرا ہے کہ مجھے کہیں پہنچنے کا کوئی آثار منزل نظر نہیں آ رہے کہ اچانک تیز آندھی چلتی ہے، اور نانا آندھی اتنی تیز تھی کہ میرے پیر زمین سے اکھڑ رہے تھے۔ میں نے کچھ فاصلے پر ایک درخت کو دیکھا، میں نے اس درخت کا سہارا لیا، مگر ایک تیز ہوا کے جھونکے نے وہ درخت زمین سے اکھاڑ دیا۔ نانا کچھ فاصلے پہ مجھے دوسرا درخت نظر آیا، میں طوفانوں کا مقابلہ کرتی ہوئی اس درخت تک پہنچی، مگر کچھ دیر کے بعد وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ پھر مجھے تیسرا درخت نظر آیا اور میں نے اس کا سہارا لیا تو وہ درخت بھی زمین سے اکھڑ گیا۔ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہنے لگی نانا پھر دور دور تک کوئی درخت بھی نہیں تھا، اور تیز آندھی چل رہی تھی۔ اور فرماتی ہیں نانا اگر خواب یہاں مکمل ہو گیا ہوتا تو میں آپ کو زحمت نہ دیتی، مگر خواب ابھی مسلسل ہے۔ میں نے دیکھا کہ تیز آندھی سے میرے سر سے چادر اتر گئی۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا زینب تمہارے 3 سہارے ہیں، تمہارا بابا علی تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسن تمہارا سہارا، تمہارا بھائی حسین تمہارا سہارا۔ ہاں زینب ایک بیابان ہوگا جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں تمہارے سر سے چادر اتر جائے گی۔ یہ خواب کی تعبیر تو سن لی، مگر عزاداروں میں آپ کے ساتھ مل کر یہ سوچ سکتا ہوں نا کہ جس کا علی اکبر جیسا بھتیجا ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، وہ یہ سوچتی تو ہوں گی کہ یہ تعبیر کیسے ہوگی، کون میرے سر سے چادر اتارے گا، کون سا بیابان ہوگا جہاں زینب کے سر سے بھی چادر اتر جائے گی۔ اجرکم اللہ، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 2-3 منزلیں ہیں، گریا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس کا ماحول حاصل ہو گیا۔ عزادارو جو بی بی زینب بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہوں، جو کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آتی ہوں، میرا سوال یہ ہے اس تاریخ کے صفحے سے کہ شام غریبہ میں بغیر چادر کے نماز مغرب کیسے پڑھی ہو، وہ اللہ اکبر تکبیر اور تکبیرۃ الاحرام کیسے کہا ہوگا جناب زینب نے۔ عجب نہیں نیت کرنے سے پہلے کہا ہو یا اللہ جیسی نماز آج پڑھ رہی ہو میں نے زندگی میں ایسی نماز نہیں پڑھی۔ زینب بغیر چادر کے اللہ کا سجدہ ادا کر رہی ہیں۔ وہ کیسی مصیبت کی گھڑی تھی، سب سے زیادہ مصیبت کی گھڑی بیویوں کے سروں سے چادروں کا اترنا تھا۔ حتیٰ امام حسین جب اس بات کو سوچتے تھے تو امام کو تکلیف ہوتی تھی۔ جب امام کی شہادت قریب تھی تو ایک شخص نے کہا حسین زمین کربلا پر ہے، حسین زمین کربلا پر ہے، اور سپاہیوں نے زینب کے خیمے پہ حملہ کر دیا۔ تو امام نے کوہنیوں پہ زور دیا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن کی طرف جانا۔ عزادارو جناب زینب جہاں بھی روئی ہیں تو اس پر روئی ہیں کہ واہ حجابہ، واہ حجابہ، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا پردہ۔ اور کربلا کے میدان میں جو شخص جناب زینب کی چادر اتار رہا تھا نا، اس کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے جب بی بی نے فریاد کی ہے نانا آپ کی نواسیوں کو اسیر بنایا جا رہا ہے، آپ کی نواسیوں کی چادریں اتاری جا رہی ہیں۔ اجرکم اللہ۔ جناب فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں، جناب فاطمہ صغریٰ اور ہیں، جناب فاطمہ کبریٰ اور ہیں۔ حضرت حسن نے مثنیٰ کا جن سے عبد ہوا، حضرت عبداللہ شاہ غازی کی پردادی حضرت فاطمہ کبریٰ فرماتی ہیں کہ ایک نیزہ بردار، بس آخری روایت امام مجلس کو مکمل کر رہا ہوں، ایک نیزہ بردار میرے قریب آیا، میں اپنی حفاظت کے لیے تیز تیز چلنے لگی، اس کے نیزے کی انی میرے سر پہ چبھی
اور وہ اتنی زور سے چبھی کہ میں غش کھا کے زمین پہ گر گئی۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں نے دیکھا میرا سر پھوپھی زینب کے زانوں پر ہے، تو میں نے روتے ہوئے کہا پھوپھی میری چادر اتار لی۔ بس آخری جملہ کہتی ہے پھوپھی میری چادر اتار دی، تو جناب زینب کی آواز آئی اے فاطمہ تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں ہے۔ یہ کربلا کا میدان ہے، یہاں حسین کا امتحان مکمل ہوا تو نبی زادیوں کا امتحان شروع ہوا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، حاضرین کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما، جتنے بھی یہاں مومنین مسلمین سنی شیعہ بیٹھے ہیں یا اللہ یہ حاجت مند ہیں، تجھے جناب زینب کا واسطہ انہیں آسانی عطا فرما، اس گھر پہ رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں